الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آصف اس کی ایکو کم کریں. My dear boys, today inshallah ta'ala is going to be most likely, I will try to contain myself while I speak, the last day on which we are going to discuss Surah Ikhlas. ہم نے سورہ اخلاص کی اپلیکیشن پڑھنا شروع کر دی ہے اور علامہ اقبال کی نظم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواب کی روشنی میں سورہ اخلاص کے معانی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کیا اپلیکیشن ہے جو باقی نارمل صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے ہمارے سامنے نہیں آتی، جس کو ہمیں دیکھنا، سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ضروری ہے. تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق، یعنی یہ جو ڈسکشن یہاں پر علامہ اقبال نے کی، ہم نے پہلے قل هو اللہ احد کا مطلب سمجھا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو اپنی زبانوں سے کہ اللہ ایک ہے تو پھر اس کو اپنے دلوں اور ذہنوں اور زندگیوں میں مانو بھی کہ پھر اللہ کے بندے اور اللہ کی قوم کو بھی ایک ہونا چاہیے. اللہ کا بندہ اور اللہ کی قوم جو ہے وہ زبانوں میں، لسانیت میں اور جو ہے وہ اس میں ایک اور چیز اس کو یہاں پر کریں، لسانیت میں یا پھر جو ہے وہ گروہوں میں، ذاتوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے. اس کو پھر ایک ہی رہنا ہوگا، تبھی وہ مسلمان ہونے کا اور توحید کا حق ادا کرے گا. جب وہ کہے گا کہ اللہ ایک ہے تو پھر اللہ کے بندے کو اور اللہ کی قوم کو یعنی مسلمانوں کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے مطلب دیکھنا شروع کیا اللہ الصمد کا. اللہ بے نیاز ہے. اللہ اگر بے نیاز ہے تو پھر اللہ کے بندے کو بھی بے نیاز ہونا چاہیے. اور بے نیاز ہونے سے معنی یہ ہے یہاں پر کہ وہ بے نیازی میں کسی چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کسی سوال کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، سوالی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، تو پھر اللہ کا بندہ بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے اوپر لے کر جاتا ہے، اپنے آپ کو ریسورسز کے اندر جکڑے جانے کی بجائے اپنے آپ کو ریسورسفل بناتا ہے، اپنی ذات میں سے ریسورسز نکالتا ہے اور وہ ریسورسز اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی اس کو خیر کا باعث بناتا ہے. اس میں ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کا ہم نے اگزامپل دیکھا. ہم نے خیبر میں ان کی جو فائٹ ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے سے کئی گنا بڑے جو ہے وہ دشمن کو پچھاڑا، خیبر کو پچھاڑا، خیبر کو فتح کیا. اور اس میں کوئی فزیکل طاقت ان کے ساتھ نہیں، اسپرچل طاقت ان کے ساتھ تھی، توحید کی طاقت ان کے ساتھ تھی، جس طاقت کی وجہ سے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد جو ہیں وہ یہ تینوں آیتیں جو رہتی ہیں ان کو مکمل کریں تاکہ یہ سارے کے سارے اس کے اندر جو آنے والی ایگزامپلز ہیں جو ابھی میں آپ کو لکھواؤں گا وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے. منت از اہل کرم بردن چرا نشترے لاؤ نام خوردن چرا. پہلی بات اور اس کے آگے ساری کی ساری اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ تم کسی اہل کرم کا یا کسی امیر آدمی کا، تم کسی شیخ کا، تم کسی حکمران کا جا کر احسان کیوں لیتے ہو؟ نشترے لاؤ نعم خوردن چرا، تم اس سے ہاں یا نا کا تیر کیوں کھاتے ہو؟ ہاں یا نا دونوں کا تیر. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ جو خوددار لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ جن کو اپنی عزت نفس محبوب ہوتی ہے، جو اللہ کے ہاں جو ہیں وہ سیدھے رستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا شعار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اللہ کے آگے کسی کے نہیں پھیلانا، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں پھیلانا،
تو وہ چاہے کسی کے پاس جا کے اگر کوئی چیز مانگے اور وہ اس کو دے دے وہ چیز یا نہ دے، دونوں صورتوں میں وہ تیر ہے جو ان کے دل پر چلتا ہے. اگر وہ ہاں بول دیں اور چیز دے دیں تب بھی تیر ہے اور ان کا دل زخمی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا اور اس نے میری دادرسی کر دی، مجھے چیز دے دی، تو میں نے اللہ کی بجائے اس سے مانگا اور اس نے دیا، تو یہ میرا جو ہے وہ توحید کے اندر تھوڑا سا ڈیفیکٹ آ گیا ہے، تو یہ اس کے دل پر تیر چل گیا. اور اگر کوئی نہ کر دے تو وہ تو بے عزتی ہے ہی ہے. وہ بے عزتی اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ نے کسی سے مانگا اور اس نے کہا بھائی میں نہیں دے سکتا، تو اب آپ اپنی خودداری لے کر اب آپ اپنی عزت لے کے کہاں جاؤ گے؟ اس کا فالودہ اگر آپ کے ہاتھ میں کسی نے پکڑا دیا ہے تو اب آپ دوبارہ اس کے سامنے بات کرنے کے قابل نہیں رہ گئے، بیکاز آپ کی پوری بات جو ہے وہ نگیٹ کر دی ہے اس بندے نے. رزق خود را از کف دونا مغیر، یوسف استی خیش را ارزا مگیر. تم قیمتی آدمی ہو، تم یوسف علیہ السلام کی طرح قیمتی آدمی ہو، خوبصورت آدمی ہو، تمہارے اندر اللہ نے طاقت بخشی ہے. یعنی یوسف سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو مصر کے بازاروں میں بیچا جانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اس طرح سے اپنے آپ کو یہاں سستا نہ بیچ دو، کیونکہ تمہاری اصل وقت، اصل طاقت، اصل ویلیو، اصل پیسہ وہ اللہ دے گا. اللہ کے پاس ہے تمہاری ویلیو جو تمہیں ملے گی، وہ لوگوں کے ہاتھ سے نہیں مل سکتی. تو 2 روپے کے سوال کے لیے، ایک ریسورس کے سوال کے لیے، ایک جو نوکری کے لیے، ایک جو ہے وہ جگہ پہ سفارش کے لیے، کسی جگہ پہ ایڈمیشن کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ سستی نہ بیچو. حسن یہاں پر غور سے میری بات سنیں، آپ لیٹ آئے ہیں پہلے بھی، آپس میں ادھر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے غور سے میری بات سنیں. اب گرچہ باشی مور تو ہم بے بالوں پر، حاجت پیش سلمان مبر. اگرچہ تمہارے بالوں پر نہیں ہے، تمہارے پر نہیں ہے تو اوڑ نہیں سکتے. تم بے شک اگر چھوٹے سے کیڑے بھی ہو تب بھی سلیمان علیہ السلام جیسی بڑی ہستی کے آگے اپنے ہاتھ مت جو ہے وہ ان کے آگے اپنے ہاتھ مت پھیلا دینا. جتنے مرضی چھوٹے ہو تمہیں اپنی خودداری سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. راہ دشوار است ساما کم بگیر. رستہ مشکل ہے، سامان ساتھ میں کم رکھو. در جہاں آزاد زی آزاد میر. اس دنیا میں آزاد رہو، آزاد مرو، آزاد زندگی گزارو، آزاد موت کو قبول کرو. تم مر کے جا رہے ہو اور قرضہ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہو، تم مر کے جا رہے ہو اور تمہیں گھر پہ پیچھے آسائشیں چھوڑی ہوئی ہوں جو کوئی کسی کے کام کی نہیں بچی، وہ صرف اور صرف اب تمہارے آگے بچے جو ہیں وہ بیچ کے کھائیں گے اور وہ کوئی اور چیز اس کی کریں گے، لیکن تمہاری کوئی یاد نہیں ہوگی. تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سامان خریدنے کی بجائے اپنے آپ کو صرف اسی سامان تک محدود کرنے کی بجائے اپنے آپ کو آخرت کا سامان خریدنے کے اوپر لگاؤ، توحید کا سامان جو کہ اس دنیا میں بھی آپ اچھا کام کر کے خرید سکتے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو صرف کرو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات ہے جو یہاں پر انہوں نے شروع کی. اب آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول آ رہا ہے، صبح عقل من الدنیا شمار استعشرا شوی سرمایہ دار. کہ یہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ جو اس کے اندر پہلے مصرے کے اندر آئے، اپنا ادھر رہنے کا جو سامان ہے اس کو کم سے کم کر دو، کم سے کم چیزوں میں اپنی زندگی گزارو اور آزاد زندگی گزارو. تمہاری جتنی زیادہ چیزیں ہوتی جائیں گی، تمہیں جتنے زیادہ جو ہیں وہ مائکرو ویو اوون کھولنے پڑیں گے، جتنی زیادہ ٹیبلٹس کو استعمال کرنا پڑے گا، جتنے زیادہ تمہیں جو ہے وہ مختلف صوفوں پہ بیٹھنا پڑے گا، جتنے زیادہ تمہیں کاروں کے فیول بھرنے پڑیں گے، تمہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ دنیا کی ان آسائشوں کی جو ہے وہ پرواہ رہے گی، تمہیں اتنی کم جو ہے وہ آخرت کے کام کی جو ہے وہ پرواہ ہوگی. تو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو. اس بات کا اچھا یہاں پر کہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وسائل یا ریسورسز چاہیے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے یا دنیا کو کانکر کرنے کے لیے یا ویسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے یا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو وہ نہ حاصل کرو. یہ کہیں پر بھی نہیں کہا جا رہا. یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی اپنی آسائش کی، اپنی آسانیاں جو اپنے لیے کریٹ کیے جا رہے ہو. یار کہ میں نے یہ والی ماڈل کی گاڑی لی تھی، سال گزرا، مجھے اگلی لینی چاہیے، یا موبائل اگلا لینا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ اگلا مارکیٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ بالکل بھی ناقابل قبول، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. بیکاز اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. میم ادھر آخر پہ آ جائیے، اس طرف لاسٹ والی ٹیبل. یہ کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے آپ کو خرچ کیے جائے، صرف کیے جائے اور اس کو اسی کو زندگی کا جو ہے وہ حاصل بنا لے.
کہ میں نے گھر 2 کمروں کا بنایا تھا اب 4 کمروں کا بنانا ہے, 4 کا نہیں تو اب میں نے کوٹھی کو بنگلہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے نکلنا پڑے گا. تھا تھوانی کیمیا شو گل مشو در جہاں منعم شو وہ سائل مشو, کہ اپنے آپ کو جب ضرورتوں میں سے نکال لو, اس دنیا کے لیے محنت کرو, ٹھیک ہے, اس کی تم سے جس حد تک ممکن ہو تم مٹی نہ بنو, کیمیا بنو. کیمیا کیا ہوتا ہے؟ وہ پروڈکٹ ہوتا ہے, وہ را پروڈکٹ ہوتا ہے جس سے گولڈ بنتا ہے. تم سونے کا را پروڈکٹ بنو, مٹی نہ بن جاؤ. ہر جگہ اپنے آپ کو بیچ کے ختم نہ کیے جاؤ. اس چیز میں سے نکلو اور اپنے آپ کو سونے کی طرح اپنی قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھا کے رکھو. اب اس کے آگے ایک واقعہ آ رہا ہے خلیفہ ہارون الرشید کا. یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ الصمد کی تفسیر کے اندر آپ سب کے سامنے سب سے زیادہ امپورٹنس کے یہاں پر اس وقت چیز میں رکھنے لگا. خلیفہ ہارون الرشید جو ہیں وہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ گزرے ہیں عباسید ڈائنیسٹی کے. عباسید جو ایک پوری کی پوری پشت آئی تھی, یعنی ایک مسلمانوں پہ حکمران آئے تھے, اس کے چوتھے یا میرے خیال سے 5ویں آئی تھنک خلیفہ تھے. خلیفہ ہارون الرشید کے بہت سارے واقعات بھی مشہور ہیں. خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد سے پورے مسلمانوں کے اوپر ہر طرف حکومت کی, بغداد سے. اور وہ پہلے یعنی حکمران تھے جس کے زمانے میں جب یہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ عظیم دور گزرا ہے جس کے اندر بہت کام ہوا, جس میں لائبریریز بنی, جس میں فتوحات ہوئیں, جس میں مسلمان پوری دنیا میں پھیلے, تو اس کا آغاز, اس گولڈن ایج کا آغاز جو ہے وہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور سے ہوتا ہے. یہ وہی دور حکومت ہے. یہ تقریباً جو ہے وہ 2ری صدی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد, ان کا پردہ کر لینے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد. یہ وہ 2ری صدی ہے جس کے اندر خلیفہ ہارون الرشید آتا ہے. اور یہ وہی صدی ہے جس میں اسلام کی احادیث کے اور فقہ کے یعنی لا کے اور حدیث کے سب سے بڑے جو اسکالر گزرے, ٹھیک ہے, اور ان کے بعد پھر آگے جو ہیں وہ ان کے شاگرد بھی بڑے ترین اسکالرز بن گئے. وہ تھے امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک جو ہیں وہ حدیث کے پہلے اسکالر, اور ان کی جو ہے وہ پراپر کتاب موطا مالک, جو ابھی تک ہم لوگ جو ہیں وہ حدیث کی پہلی کتاب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, وہ مدینہ میں ہوتے تھے. وہ اپنے زمانے کے ٹاپ عالم تھے, ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیجئے کہ ٹاپ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. تو وہ مدینہ کے عالم تھے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھتے تھے, وہیں سے درس کرتے تھے, وہیں سے سمجھاتے تھے, وہیں سے علم پھیلاتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی ان کے شاگرد وہاں پہ, وہ بھی بعد میں ایک بڑے اسکالر بنے. پورا کا پورا لیگل تھاٹ ان کا انہوں نے اپنا بنایا. وہ بھی انہوں نے وہیں سے امام مالک سے درس حاصل کیا. تو ایک طرف اب یہ جو آگے یہ آنے لگی ہے آپ کے ایگزامپل, ایک طرف ہے رولر, اور یہ رولر بھی ٹاپ کا رولر, گولڈن ایج جس نے مسلمانوں کی دکھائی, اور دوسری طرف ہے ٹاپ کا عالم جو کہ اس وقت مسلمانوں کو پڑھا رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کے جتنے بھی محرکات ہیں وہ بیان کر رہا ہے. قائد اسلامیہ ہارون رشید آنکھ نفخور آب تیغ او چشید. مسلمانوں کا ایک قائد جس کا نام تھا ہارون رشید, وہ والا قائد جس نے ایک بندہ تھا نفکور, جس کو اس نے جو ہے وہ ناکو چنے چبا دیے, جس کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نفکور کون ہے؟ ایسٹرن رومن ایمپائر ایک ہوتی تھی. جب مسلمانوں کا جو ہے, یہ آپ سب کو ہسٹری کا بیسک علم ہونا چاہیے, مسلمان جب پھیلنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کے مقابلے میں اس وقت دنیا میں جو بڑی ایمپائرز تھیں, ایک پرشین